اس کے بعد یہ جو ہے سورہ انبیاء کے آیات بتائی ہوئی ہے یہ پڑھنی ہے. پھر دوسری رکعت میں الحمد کے بعد بجائے کسی اور صورت کے سورہ انعام کی یہ آیت پڑھیں. ٹھیک ہے. اور پھر قضا کی بجائے اپنی حاجتیں بیان کریں. اس کے بعد کہیں مطلب پھر یہ اللہم انت ولی نعمتی. ٹھیک ہے. یہ والی پڑھنی ہے. یہ نماز غفیلہ ہے. یہ آپ کو جو ہے نا وہ تاکہ باتیں نماز میں بھی مل جائے گی. اگر نہیں ہے تو یہاں سے بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں قبلے کے احکام. خانہ کعبہ کا مقام جو مکہ مکرمہ میں ہے وہ ہمارا قبلہ ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. لیکن جو شخص اس سے دور ہو، اگر وہ اس طرح کھڑا ہو کہ لوگ کہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو کافی ہے. اور دوسرے کام جو قبلے کی طرف منہ کر کے انجام دینا ضروری ہے، مثلاً حیوانات کو ذبح کرنا، ان کا بھی یہی حکم ہے. ٹھیک ہے. آپ تو جانتے ہیں اگر قبلہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز باطل ہے. ضروری ہے کہ قبلے کی طرف نماز پڑھیں. پھر کہنا ہے جو شخص کھڑا ہو کر واجب نماز پڑھ رہا ہو ضروری ہے کہ اس کا سینہ اور پیٹھ قبلے کی طرف ہو، بلکہ اس کا چہرہ قبلے سے بہت زیادہ پھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں. ٹھیک ہے. مطلب سیدھا کھڑا ہو. اب آگے کہہ رہے ہیں جس شخص کو بیٹھ کر نماز پڑھنی ضروری ہے کہ اس کا سینہ اور پیٹ نماز کے وقت قبلے کی طرف ہو، بلکہ اس کا چہرہ بھی قبلے کی سے زیادہ پھرا ہوا نہ ہو. یہ حالتیں بتانے کس طرح سے جو ہے نا نماز پڑھنا ضروری ہے قبلے کی طرف منہ کر کے. پھر آگے کہہ رہے ہیں جو شخص بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکے ضروری ہے کہ پہلو کے بل یوں لیٹے کہ اس کا بدن کا اگلا حصہ قبلے کی طرف ہو، اور جب تک دائیں پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھنا ممکن ہو احتیاط لازم کے بنا پر بائیں پہلو کے بل لیٹ کر نماز نہ پڑھے. اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہ ہوں تو ضروری ہے کہ پشت کے بل یوں لیٹے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلے کی طرف ہوں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کچھ لیٹ مطلب بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کچھ ایسے اتنے بیمار بھی ہوتے ہیں جو لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں. پھر یہ ان کا طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتنا زیادہ بیمار ہے تو وہ اس طرح سے پھر نماز پڑھے گا. نماز احتیاط بھولا ہوا سجدہ اور بھولا ہوا تشہد قبلے کی طرف منہ کر کے ادا کرنا ضروری ہے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر سجدہ سہو بھی قبلے کی طرف منہ کر کے ادا کریں. پھر کہہ رہے ہیں مستحب نماز راستہ چلتے ہوئے اور سواری کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر نماز ان دونوں حالتوں میں مستحب نماز پڑھے تو ضروری ہے کہ ان کا منہ قبلے کی طرف ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ سفر وغیرہ کریں یا کچھ تو پھر بھی آپ نے جو ہے مستحب نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ آپ کا جو منہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو. پھر جو شخص نماز پڑھنا چاہے تو ضروری ہے کہ قبلے کی سمت کا تعین کرنے کے لیے کوشش کرے تاکہ قبلے کی سمت کے بارے میں یقین یا ایسی کیفیت جو یقین کے حکم میں ہو، مثلاً ایسے دو عادل آدمیوں کی گواہی جو اس جیسی کسی چیز کی بنیاد پر قبلے کی سمت کو گواہی دے رہا ہو حاصل کر لے. اور اگر ایسا نہ کر سکتے تو ضروری ہے کہ مسلمانوں کی مسجد کے محراب سے یا مومنین کی قبروں سے یا دوسرے طریقوں سے جو گمان پیدا ہو اس کے مطابق عمل کرے، حتیٰ کہ اس سے اگر کسی ایسے فاسق یا کافر کے کہنے پر جو سائنسی قواعد کے ذریعے قبلے کا رخ پہچانتا ہو قبلے کے بارے میں گمان پیدا کرے تو بھی کافی ہے. یعنی سیدھی سی بات ہے، آپ نے اگر کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو قبلے کا نہیں پتا تو آپ نے یا تو کسی سے پوچھ لیں، یا پھر اگر آپ کو ادھر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تو اگر کوئی مسجد وغیرہ ہے تو وہاں پر جا کر دیکھ لیں، نہیں تو پھر کوئی قبریں ہیں تو ان کی طرف سے دیکھ لیں، نہیں تو کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو اس بات کا بتاتا ہے اور آپ کو اس کی بات پہ یقین ہو جاتا ہے تو اس کی بات پہ یقین کر کے آپ پھر اس طرف جو ہے اپنا قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں. اور اگر پھر بھی نہیں آتا تو سائنسی طریقے سے آپ لوگ دیکھیں کہ سورج کدھر سے نکل رہا ہے، کدھر سے غروب ہو رہا ہے، یا مطلب اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قبلہ اس طرف ہے، اس طرح سے سائنسی قواعد کے حساب سے بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں جو شخص قبلے کی سمت کے بارے میں گمان کرے اگر وہ اس کے قوی تر گمان پیدا کر سکتا ہو تو وہ اپنے گمان پر عمل نہیں کر سکتا. مثلاً اگر مہمان صاحب خانہ کے کہنے پر قبلے کی سمت کے بارے میں گمان پیدا کر لے لیکن کسی دوسرے طریقے پر زیادہ قوی گمان پیدا کر سکے تو اسے صاحب خانہ کے کہنے پر عمل نہیں کرنا چاہیے. یعنی جس چیز پر آپ کو زیادہ یقین ہے آپ نے اس کی بات کو مان لینا بس.
اگر کسی شخص کو یقین یا گمان ہو کہ قبلے دو میں سے ایک طرف ہے تو ضروری ہے کہ دونوں طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ جو شخص کئی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہو، اگر وہ ایسی دو نمازیں پڑھنا چاہے جو ظہر اور عصر کی طرح ایک کے بعد دیگرے پڑھنی ضروری ہے، تو احتیاط مستحب ہے کہ پہلی نماز مختلف سمتوں کی طرف منہ کر کے پڑھے اور بعد والی دوسری نماز شروع کرے اور بعد میں دوسری نماز، یعنی ایک اگر پڑھنی ہے ظہر اور عصر تو پہلے ظہر جو ہے ساری سمتوں کی طرف منہ کر کے پڑھے گا اور پھر عصر ساری سمتوں کی طرف منہ کر کے پڑھے گا۔ جس شخص کو قبلے کی سمت کا یقین نہ ہو، اگر وہ نماز کے علاوہ کوئی ایسا کام کرنا چاہے جو قبلے کی طرف منہ کر کے کرنا ضروری ہو، مثلاً کوئی حیوان ذبح کرنا ہو، تو ضروری ہے کہ گمان پر عمل کرے، اور اگر گمان پیدا کرنا ممکن نہ ہو تو اس طرف منہ کر کے وہ بھی جو انجام تو جس طرف بھی منہ کر کے انجام دے گا وہ صحیح ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی سمپل بات ہے کہ مطلب جب دیکھنا آپ نے کہ کس طرف کیا جاتا ہے۔ اگر صحیح آپ کو یقین ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، اگر یقین نہیں ہوتا تو کسی بھی طرف منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہاں تک کہ آپ کا درس ہوگا، شکریہ۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔